بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں، وہ ظالم انسان ہے، مجھے اس کے ساتھ رخصت نہ کر۔ اس کے ساتھ رخصت کرنے سے بہتر ہے مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دے۔ بیٹا، تمہارے والد زبان دے کر گئے تھے، اب ان کی موت کے بعد میں کیسے ان کی دی گئی زبان سے پھر جاؤں؟ ماں نے پیار سے سمجھایا تو وہ دوبارہ سے بولی، ماں، وہ شخص خوف خدا سے عاری ہے، وہ مجھے استعمال کرنے کے بعد تہمت لگا کر چھوڑ دے گا یا مار دے گا۔ اس کے خاندان کا کردار آپ کے سامنے ہے ماں۔ شانو رونے لگی۔ جیل سے قید کاٹ کر آنے کے بعد وہ زندگی کے دن پورے کر رہا تھا۔ شوگر کی وجہ سے بینائی جا چکی تھی، جسم میں حرکت کرنے کی طاقت نہ رہی تھی۔ ایک ہی طرف بہت دیر تک لیٹے رہنے کی وجہ سے اس کی پشت پر زخم بن چکے تھے۔ بستر پر غلاظت ہو جانے کی وجہ سے اس کے کمرے میں ہر وقت بدبو ہی رہتی تھی۔ اس مکافات عمل نے اسے عجیب سزا سے دو چار کر رکھا تھا۔ جن لوگوں کی خاطر اس نے ظلم کیے تھے، آج وہ لوگ اس سے ملاقات تک کرنے کے لیے روادار نہ تھے۔ یہ کہانی ہے گاؤں کے چودھری کی۔ میرا نام چودھری حشمت اللہ تھا۔ میرے دادا 16 مربع زمین کے مالک تھے۔ ان کے دو بیٹے، ایک میرے والد صاحب اور ایک میرا چچا خالق ریان تھے۔ میرے والد صاحب کی اولاد میں سے ہم 5 بھائی اور 3 بہنیں تھیں، جبکہ چچا ریان کا بس ایک ہی بیٹا تھا۔ میرے والد صاحب ہمارے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ہماری کفالت بھی میرے چچا نے کی، یہاں تک کہ ہم 3 بہن بھائیوں کی شادیاں کروا دیں، اور اس کے بعد ایک رات فصل کو پانی دیتے ہوئے سانپ کے ڈسنے سے ان کی موت ہو گئی۔ ان کی موت کے وقت ان کا بیٹا 18 سال کا تھا۔ اب جب زمین کی تقسیم کا وقت آیا تو میرے چچا زاد کے حصے میں 8 مربع زمین آ رہی تھی اور ہم بھائیوں کے حصے میں 1.5 مربع۔ تو میرے دل میں لالچ آ گئی اور میں نے اپنے چچا زاد کو رستے سے ہٹانے کا سوچا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے اپنے چچا زاد اور اپنی بیوی پہ الزام لگا دیا کہ ان دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں، اور پھر ایک رات بہانے سے چچا زاد کو گھر بلا کر قتل کر دیا، ساتھ ہی اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیا اور دونوں کی لاشوں کو نیم برہنہ حالت میں رکھ کر گاؤں والوں کو بلا لیا تاکہ خود کو معصوم ثابت کر سکوں۔ یوں میں نے گاؤں والوں کی ہمدردی بھی حاصل کر لی اور ساری زمین کا مالک بھی بن گیا۔ میری بیوی والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور یتیم تھی۔ اس کی بوڑھی ماں نے تو قانونی کارروائی بھی نہ کی، حالانکہ میری بیوی نے اپنی والدہ کو بہت سمجھایا تھا۔ وہ مجھ سے نکاح کرنے کے حق میں نہ تھی۔ اس کو لگتا تھا ایک دن دل بھر جانے کے بعد وہ میرے ہاتھوں ماری جائے گی، مگر اس کی والدہ نے اپنے شوہر کی بات کی لاج رکھتے ہوئے اسے میرے ساتھ رخصت کر دیا تھا، اور پھر کچھ ہی سالوں بعد وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ اس کی طرف سے تو کوئی قانونی کارروائی نہ ہوئی، مگر میری چچا زاد بھائی کی والدہ نے مجھے جیل بھجوا دیا۔ یہاں ہائی کورٹ نے غیرت کے نام پر قتل کی وجہ سے مجھے بری کر دیا، مگر میں جیل کے اندر ہی شوگر اور ٹی بی جیسی بیماریوں کا شکار ہو گیا۔ زمین جس کی خاطر میں نے 2 لوگوں کی جان لی تھی، اس پر میرے بھائیوں نے قبضہ کر لیا، میرے بچوں کا حصہ بھی ہڑپ کر لیا۔ میرے بچے در بدر رل گئے، ان کے پاس خود اپنے رہنے کی جگہ نہ تھی تو وہ مجھے کہاں رکھتے، لہٰذا مجبوراً مجھے اولڈ ہوم میں منتقل ہونا پڑا۔ یہاں آ کر میرا مرض مجھ پر غالب آ گیا۔ ٹی بی نے میرے پھیپھڑے ختم کر دیے، شوگر نے میری بینائی چھین لی، دمے کی وجہ سے سانس بہت دیر تک بند رہتی ہے۔ میں بستر سے اٹھ کر ٹوائلٹ تک جانا تو دور کی بات، اپنی مرضی سے اپنی سائٹ تک نہیں بدل سکتا۔ مجھے اب اکثر آکسیجن ماسک کی ضرورت پڑتی ہے، مگر انتظامیہ کی طرف سے مجھے بتا دیا گیا ہے کہ وہ میرے لیے مزید آکسیجن نہیں خرید سکتے۔ جب مجھے دمے کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو میں موت مانگتا ہوں، موت نہیں آتی۔ جب مجھے لگتا ہے میں مر رہا ہوں تو اچانک سے سانس بحال ہو جاتی ہے۔ میں نیم برہنہ حالت میں پڑا رہتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کئی بار میری غلاظت بستر پر ہی نکل جاتی ہے۔
تو مجھے کوئی صاف نہیں کرتا۔ میں نے ایک بار انتظامیہ سے شکایت بھی کی ہے تو الٹا کہہ دیا گیا اس کے دماغ پر بھی اس کے گناہ کا اثر ہو گیا ہے۔ اب میں چپ چاپ خاموشی سے لیٹا رہتا ہوں۔ ایک دو عورتیں جن کو میرے ظلم و جبر کا پتہ ہے وہ تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاتی بلکہ پاؤں کی ٹھوکر مار کر اٹھاتی ہیں یا سائڈ بدل دیتی ہیں۔ جب میں نے غصے سے دھاڑ کر ان عورتوں کو ایسا کرنے سے روکا تو انہوں نے کہا، نہ تو تم ہمارے مجازی خدا ہو اور نہ ہم یتیم مسکین ہیں۔ اگر آئندہ تلخ لہجے میں بات کی تو انتظامیہ سے شکایت کر کے تمہارا بستر باہر لگوا دیں گے۔ ان کی دھمکی سن کر میں اتنا سہم گیا ہوں کہ اب سردیوں میں اکثر میرا چھوٹا پیشاب بستر پہ نکل جاتا ہے تو میں ان کو بستر بدلنے کا نہیں کہتا، اسی گیلے بستر پہ پڑے پڑے رات گزار دیتا ہوں۔ کبھی کسی کو رحم آ جائے تو میرا بستر بدل دیتے ہیں، میری سائڈ بدل دیتے ہیں، مجھے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلا دیتے ہیں، ورنہ اسی گندے بستر پہ کھانا رکھ کے چلے جاتے ہیں اور میں ہاتھوں سے ٹٹول کر کھانا کھاتا ہوں۔ میں جس نے زمین کو لینے کی خاطر سگے چچا زاد بھائی اور اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا، آج وہ زمین بیچ کر میرے بھائی اپنی فیملیز کے ساتھ امریکہ اور کینیڈا شفٹ ہو گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا میری اولاد کس حال میں ہے، مگر میں یہاں عبرت ناک حالت میں پڑا موت کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں، مگر موت مجھے نہیں آتی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔